बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फ़लस्तीन कदीम मिस्री ज़ुबान के लफ्ज़ फ़िलिस्तीन की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये नाम कनान के रहने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मज़ीद तफ़सीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएँ और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन भी कहते हैं। ये सरज़मीन मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए इंतहाई मोहतरम है। अंबिया की ये सरज़मीन इस वक्त जुल्म व सितम, खौफ व वहशत की तस्वीर बनी हुई है। इंसानियत ख़ुसूसन मज़हब इक़वाम की बेहिसी और मुफाद परस्ती का मातम करती नज़र आ रही है। इस सरज़मीन के बासी आज अपनी ही ज़मीन पर गरीबुल वतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिसकी एक वजह मुसलमान हुक्मरानों की मुफाद परस्ती, मगरबी ताकतों की नाइंसाफ़ी और अरब ममालिक की बेहिसी है। 18वीं सदी के आखिर में यहूदियों के एक शिद्दत पसंद ग्रुप ने यहूदियों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अफ्रीका और बर-ए-आज़म अमरीका के मुख्तलिफ जगहों का जायज़ा लिया, लेकिन बाद में इन्होंने सरज़मीन फ़लस्तीन का इंतखाब किया और आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने ग्रुप्स की शक्ल में दुनिया में फ़लस्तीन के नाम पर हिज्जत करना शुरू कर दी। शुरू में उस्मानी खलीफा ने रहम दिली का सबूत देते हुए यहूदियों को यूरोप से फ़लस्तीन आकर बसने की इजाज़त दी ताकि वह यूरोपीय हुकूमत की यहूद कश पॉलिसियों से बच सके, मगर यहूद ने एहसानमंद होने की बजाय खिलाफत की जड़ें काटना शुरू कर दी, जिसके इनाम में 1917 में बिलफोर्ड डिक्लेरेशन के ज़रिए बरतानवी हुकूमत ने यहूदी रियासत का वादा किया। फिर खिलाफत के ज़वाल के बाद हर मुमकिन कोशिश की कि यहूदी फ़लस्तीन में आकर आबाद हो सकें। पहली जंग अज़ीम में शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत बर्पा करने पर बरतानवी साम्राज्य का साथ दिया। उस्मानी खिलाफत के ज़वाल के बाद उर्दन और इराक़ की रियासतें मिल गईं, लेकिन फ़लस्तीनी दर बदर हो गए। मसाइल इस वक्त पैदा होने शुरू हुए जब यहूदियों ने मुक़द्दस मकामात को तारीख़ी तौर पर अपनी मलकियत ज़ाहिर करते हुए इन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, जिनमें बैतुल मुक़द्दस सर फ़हरिस्त है। 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने बेलफोर डिक्लेरेशन को अहम ज़रूरत करार देते हुए इसके लिए बाकायदा अमली इक़दाम करने पर जोर दिया। 1929-39 के दौरान यहूदियों की फ़लस्तीन की सरज़मीन पर हिज्जत में बतदरीज इज़ाफ़ा होने लगा। मुक़द्दस मकामात, जिनमें यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस शामिल थे, पर कब्ज़े के लिए मुतअद्दिद बार खून खराबा हुआ। 1939 से 45 के दरमियान में दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान जर्मनी हिटलर की जानिब से यहूदियों की बड़े पैमाने पर नस्लकशी, यहूदियों की फ़लस्तीन की जानिब हिजरत हज़ारों से बढ़कर लाखों तक हो गई। 1950 तक यहूदियों की फ़लस्तीन में तादाद तकरीबन 12 लाख तक पहुँच गई, जो कि 1931 में 1,75,000 के करीब थी। 1945 में अरब लीग का वजूद वकूफ़ पज़ीर हुआ तो यहाँ पर 7 अरब ममालिक ने कलोनियल हुक्मरानी और फ़लस्तीन की सरज़मीन पर यहूदियों के लिए अलग मुल्क की सख्त मुखालफत की और मुतालबात कर दिए। 1946 में यहूदियों के शिद्दत पसंद तंजीम लेही और इरगुन के वजूद में आने से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो गया। ये तंजीमें फ़लस्तीनी और बरतानवी तनसीबात को निशाना बनाती थीं। किंग ड्यूरेट होटल में बम धमाके भी इन्हीं तंजीमों ने किए। जिस शख्स ने इस तंजीम की तरफ से ज़िम्मेदारी कबूल की, इसका नाम बैगिन था और यही शख्स फिर बाद में इसराइल का वज़ीर आज़म भी बना। 1947-48 में बरतानिया ने इस खित्ते को आज़ाद करके तकसीम करने का प्लान किया और इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद जिसमें 181 वोट थे देकर पास कर दी गई और यहूदियों के लिए फ़लस्तीन की सरज़मीन पर एक अलहदा मुल्क बनाया जाएगा। मगर इससे अरबों और यहूदियों में शदीद जंग का आगाज़ हो गया और यहूदियों ने अरबों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और इसराइल ने ख़ुद को एक अलग रियासत डिक्लेयर किया, जिसको सबसे पहले अमेरिका बहादुर ने तस्लीम किया। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक और करारदाद 194 वोटों के साथ पास की, जिसमें फ़लस्तीन के मुहाजिरीन को अपने आबाई इलाकों में वापस जाने का हक़ दिया गया और इसी बुनियाद पर फ़लस्तीनी मुसलमान यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस में वापस जाने का आज भी मुतालबा करते हैं। मगर अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही पास की हुई करारदादों पर अमल करने से कासिर है। चाहे कश्मीर हो या फ़लस्तीन, यहाँ पर आकर अक़वाम मुत्तहिदा के पर जलना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर मुसलमानों के मामलात और उनके हकूक़ की बात होती है। 1950 में अरबों से जंग के बाद तमाम दुनिया से यहूदियों ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फ़र्ज़ ऐन समझ कर की ताकि यहूदियों की ताकत में इजाफ़ा किया जा सके। 1956 में स्विस कनाल का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें मिस्र को बरतानिया और फ़्रांस की जानिब से शदीद नुकसान पहुँचाया गया। 1964 में फ़लस्तीनी लिबरेशन आर्गनाइजेशन मर्ज़ वजूद में आई और 1967 में एक मरतबा फिर अरबों और इसराइल में बाकायदा जंग शुरू हो गई, जिसमें इसराइल ने उर्दन, शाम, मिस्र, लेबनान को भारी नुकसान पहुँचाया और फ़लस्तीन के साथ साथ इनके अपने इलाकों पर भी
ناجائز قبضہ جما لیا گیا اور بعد میں اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی جس میں تقریباً 242 ووٹوں کی سے اس کو پاس کیا گیا اور جس میں امن کے لیے اربوں کی زمین واپس کرنے کو کہا گیا، جس کے مطابق سوائے مصر کے کچھ علاقوں کے باقی زمین آج بھی اسرائیل نے واپس نہیں کی۔ 1973 میں پھر اربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جس کو بعد میں امریکی سیکرٹری خارجہ ہینری کسنجر نے شٹل ڈپلومیسی سے رکوا دیا اور 1977 اور 78 میں امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر اس وقت کے مصری صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان خفیہ مذاکرات ہوتے رہے، جن کو کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مگر باقی عرب ممالک کی طرف سے اس کی شدید مذمت اور مخالفت کی گئی اور اس وجہ سے مصر کی رکنیت بھی عرب لیگ سے معطل کی گئی۔ 1982 میں ایک اسرائیلی سفیر کے قتل کے بعد اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا جس میں کئی بے گناہ افرادوں کو مار دیا گیا۔ 1983 میں اسرائیل جارحیت کو دیکھتے ہوئے فلسطینیوں نے اسرائیل کے ساتھ سختی سے نمٹنے کے لیے خودکش حملے کرنے شروع کر دیے، جن میں 1983 میں امریکی سفارت خانے پر حملہ بھی شامل ہے۔ 1987 میں فلسطین کے رہنما شیخ احمد یاسین نے حماس کی بنیاد رکھی۔ حماس نے فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر جہاد کا اعلان کر دیا۔ 1993 میں اسرائیل نے لبنان پر بھاری اسلحے سے ایک بار پھر حملہ کر کے کئی بے گناہ شہریوں کو شہید کیا اور نقصان پہنچایا۔ 1993 کے سال ناروے میں اسرائیل اور فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا اور ان کو اتفاق ہوا ان کا، جس کے مطابق دونوں ممالک 1967 سے پہلے کی حدود پر واپس چلے جائیں گے۔ اسی معاہدے کو اوسلو معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی معاہدے کی بدولت 1994 میں اس وقت کے فلسطینی صدر یاسر عرفات نے غزہ واپس گئے۔ 1995 میں اوسلو کے مطابق فلسطینیوں کو غزہ کے کچھ اور علاقے بھی دے دیے گئے، مگر اس دوران اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک الیکشن ریلی کے دوران اوسلو معاہدے کی پاداش میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 1996 میں ایک بار پھر اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اس مرتبہ لبنان کی حزب اللہ نامی تنظیم نے اسرائیل کو بھرپور جواب بھی دیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے اقوام متحدہ کے کانا میں واقع کیمپ پر حملہ کر کے 100 سے زائد لبنانی پناہ گزینوں کو موت کی گھاٹ اتار کر شہید کر دیا۔ 1998 میں اسرائیلی وزیر اعظم اور یاسر عرفات نے وائر ریور میمورنڈم پر دستخط کیے، جس کے مطابق مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے اوسلو امن معاہدے پر دوبارہ سے عمل کرنا تھا۔ 2000 میں ایک مرتبہ پھر امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر صدر کلنٹن کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم اور یاسر عرفات کے درمیان معاہدے کی کوشش کی گئی، مگر کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں تشدد کی نئی لہر شروع ہو گئی۔ 2001 اور 2003 میں قیام امن کی بہت سی کوششوں کی گئیں، مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ 2004 میں حماس کی جانب سے کیے گئے خودکش حملوں کی پاداش میں حماس کے بانی اور مرکزی رہنما شیخ احمد نے بھی اسرائیل کی طرف سے فضائی حملے کر کے شہید کر دیا گیا ان کو۔ کچھ عرصہ بعد صدر یاسر عرفات بھی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ 2005 میں یاسر عرفات کی جگہ محمود عباس کو صدر منتخب کر لیا گیا، مگر اس دوران بھی بے تحاشا کشیدگی جاری رہی اور کئی جانوں کا ضیاع ہوا اس علاقے کے اندر۔ اس کے بعد امریکہ نے فلسطین کی امداد بند کر دی۔ اسی دوران حزب اللہ اور اسرائیل کی آپس میں جنگ بھی شروع ہو گئی اور اس مرتبہ اسرائیل اور لبنان کی حزب اللہ کو پھر بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 2007 میں حماس اور الفتح کے درمیان ہونے والے اقتدار کی کشمکش کو 2009 میں مصر اور سعودی عرب نے ختم کرانے کی کوشش کی اور الفتح کے محمود عباس کی نئی گورنمنٹ الیکشن کے ذریعے قائم ہو گئی۔ 2009 میں ایک مرتبہ پھر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سرجیکل سٹرائک کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر اس مرتبہ اسرائیل نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے فلسطینیوں کو نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 2012 میں ہونے والے فسادات میں اسرائیل نے بہت ہی بربریت کا نشانہ کرتے ہوئے خواتین اور بچوں اور مردوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا اور بڑے ہی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ اتنا زیادہ انہوں نے ظلم کیا کہ نہریں بہا دی خون کی، اور طاقت کے نشے میں اسرائیل نے زیادتی کی اور حماس اور اسرائیل کی لڑائی اسی وجہ سے جاری رہی۔ جولائی 2014 میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1700 سے زائد شہری شہید ہوئے۔ 2014 میں ہزاروں فلسطینی نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین اس دیوار کے قریب جمع ہوئے جو اسرائیل نے اپنے غیر قانونی قبضے کو تحفظ دینے اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر تعمیر کی ہوئی تھی۔ فلسطینی امریکی سفارت خانے کی تلابیب سے بیت المقدس منتقلی کے خلاف احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جس وقت صدر ٹرمپ کا داماد اور بیٹی اسرائیلی حکمرانوں کے ساتھ مل کر
سفارت خانے کی منتقلی کا جشن منا رہے تھے تو عین اسی وقت غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جمع ہونے والے فلسطینیوں پر اسرائیل گولیاں برسا رہا تھا۔ جب بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کی منتقلی کا جشن ختم ہوا تو اسرائیلی حکمران اور امریکی سفارتکار ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ تب تک 60 فلسطینی اسرائیلی سفاکیت اور وحشت کا نشانہ بن کر شہید ہو چکے تھے۔ گولیاں لگنے اور آنسو گیس کے گولوں کی زد میں آ کر 2700 فلسطینی زخمی ہو چکے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ اسرائیل کے حمایتی صدر ہیں۔ اسرائیل کی حکمت عملی بہت سادہ ہے، زمینوں پر قبضہ کرو، لوگوں کو گھروں سے زبردستی بے دخل کر دو اور غیر قانونی دیواریں تعمیر کر کر کے اپنے قبضے کو جاری رکھو۔ جب فلسطینی اس قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کریں، اپنی زمینوں کی واپسی کی بات کریں اور اس غیر قانونی اور نفرت کی دیوار کو گرانے کا مطالبہ کریں تو ان پر چڑھ دوڑو، ان کے اوپر گولیاں برساؤ۔ 18 لاکھ افراد 40 کلومیٹر لمبی اور 6 سے 12 کلومیٹر چوڑی زمینی پٹی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیل نے 12 سالوں سے خشکی، ہوائی اور سمندری راستوں کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ اس عمل میں مصر کی حکومت بھی اسرائیل کی معاون ثابت ہوتی ہے۔ فلسطینیوں کا اصل جرم اور قصور وہی ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا ہے کہ وہ آزادی کیوں مانگتے ہیں اور وہ مزاحمت کیوں کرتے ہیں، وہ اس قبضے کو مانتے کیوں نہیں ہیں، وہ اپنی غلامی کو تقدیر سمجھ کر اس سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے۔ امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس کے متنازع علاقوں میں منتقلی ایک واضح پیغام ہے کہ فلسطینیوں کو اسرائیلی ریاست کے شہری بننا ہوگا۔ وہ فلسطینی ریاست کو بھول جائیں۔ فلسطینی نوجوانوں کو امریکہ، عرب ممالک، مسلم امہ، حماس اور فلسطینی اتھارٹی سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانے کی وہاں منتقلی نے ایک تحریک کو مزید آگ لگائی ہے۔ یہ امریکہ کی جانب سے ایک شعوری کوشش ہے تاکہ فلسطینیوں کے اہم ترین قومی مطالبے کو نظر انداز کیا جا سکے۔ فلسطینی نوجوان جانتے ہیں کہ ان کا مقابلہ دنیا کی جدید ترین اور مسلح ترین فوج کے ساتھ ہے جو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے، جس کے پیچھے تمام مغربی طاقتیں کھڑی ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو ہتھیار ہیں اور نہ ہی جدید مسلح فوج طاقت، بلکہ ان کے اندر آزادی کا جذبہ ہے۔ وہ واحد طاقت ہے جو کہ انہیں لڑنے اور مزاحمت کرنے پر اکساتی ہے۔ ان کے پاس تو پتھر ہیں بیچاروں کے پاس، ان کے پاس تو چھوٹے چھوٹے ڈنڈے ہیں، پتنگیں ہیں، ٹائر ہیں جنہیں جلا کر وہ ان کا دھواں اسرائیل کی طرف بھیجتے ہیں اور جواب میں انہیں سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں۔ فلسطینی نہتی عوام کا سامنا دنیا کی جدید ترین اور مسلح افواج سے ہے۔ وہ آنسو گیس کے شل ٹینس کھیلنے والے ریکٹوں سے واپس اسرائیل کی طرف پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں آزادی چاہیے، دنیا اپنے وعدے کو پورا کرے۔ فلسطینی نوجوان انسانی جذبے، ہمت اور بہادری کی نئی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں اور پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں اور دوبارہ سرحد پر جمع ہو کر اسرائیلی جارحیت، سفاکیت اور قبضے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ وہ ہر روز اس عزم اور ارادے سے احتجاج کے لیے نکلتے ہیں کہ شاید سویا ہوا عالمی ضمیر جاگ جائے اور ان کو آزادی نصیب ہو جائے، مگر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں کب آزادی لکھی ہے۔ جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنے عزیز رشتہ داروں، ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔